بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو اصول فقہ میں ہم نے امر کی بحث پڑھنی شروع کی تھی پچھلے درس میں، اور میں نے ایک بات رکھی تھی آپ لوگوں کے سامنے کہ اصول فقہ میں بنیادی طور پہ ایک مقدمہ ہوتا ہے، مقدمہ کیا بولیں گے، پریفیس، ہے نا، اور 3 اس کے ابواب ہوتے ہیں یعنی چیپٹرز ہوتے ہیں۔ مقدمے میں ہم پڑھتے ہیں احکام کی قسمیں، کیونکہ بھائی اصول فقہ پڑھنے کا مقصد ہی کیا ہے، وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ ہم جو شریعت کی نصوص ہیں قرآن و سنت اس سے حکم نکال سکیں، ہے نا۔ حکم نکالنے کے لیے تو سب کچھ پڑھ رہے ہیں، اصل ہم کو کیا ہے، فقیہ کا کام کیا ہے، کسی بھی عمل کا حکم بتانا، حلال ہے، حرام ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، فاسد ہے، صحیح ہے۔ تو اب کیونکہ اس لیے سب سے پہلے تو یہی سیکھنا پڑے گا کہ حکم کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو مقدمے کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں کہ حکم کیا ہے، پھر اس کے بعد 3 اس کے چیپٹر ہیں، دلیل، استدلال اور مستدل۔ دلیل مطلب ہم اس میں یہ پڑھتے ہیں کہ شریعت میں کون کون سی چیزیں دلیل بن سکتی ہیں، وہ بھی ہم نے نہیں پڑھا ہے نا۔ اس ایک عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دلیل کا باب پہلے آتا ہے کبھی اور کبھی بعد میں آ جاتا ہے نا، کیونکہ بھائی دلیل پہلے ہے، استدلال بعد میں، تو ترتیب اگر ایسی اس کے اعتبار سے رکھی جائے تو دلیل کی ترتیب پہلے آنی چاہیے کہ بھائی کس چیز کون کون سی چیزیں دلیل بن سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے استدلال کا باب۔ استدلال یعنی بھائی لفظ کیوں بنائے گئے ہیں، کسی معنی پہ دلالت کرنے کے لیے۔ تو استدلال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الفاظ کی دلالتیں، دلالت الالفاظ، لفظ اپنے معنی پر کیسے دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ جو بحث ہے امر کی، یہ اصل میں دلالت الفاظ کی بحث ہے نا۔ اور پھر تیسرا باب کیا ہوتا ہے، تیسرا باب ہوتا ہے مستدل یعنی مجتہد کے بارے میں۔ اور پھر بعد میں تھوڑا سا جب یہ اصول فقہ ایوالو ہوا تو اس میں مقاصد شریعت، یہ بھی ایک باب جو ہے آگے اضافہ اس کا کر دیا گیا کہ مقاصد شریعت پر بھی اصول فقہ میں بحث کر دی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک الگ علم مانتے ہیں، بعض لوگ اصول فقہ کا حصہ مانتے ہیں۔ تو یہ جو بحث ہے امر کی، یہ اصل میں کون سے باب سے تعلق رکھتی ہے، دلالت الفاظ، کوئی لفظ اپنے معنی پر کیسے دلالت کرتا ہے۔ اب دیکھو فقہ میں بنیادی طور پہ ہم کو جو ہے وہ حکم معلوم کرنا ہے نا، اصول فقہ میں صلاحیت پیدا کرنا ہے حکم معلوم کرنے کی، کہ حکم مطلب احکام کیسے مستنبط کیے جائیں نصوص سے، قرآن و سنت کا جو ٹیکسٹ ہے اس سے حکم کیسے نکالا جائے۔ اب جو قرآن و سنت کا ٹیکس ہے، جیسے ہم نے جو ہے اصول فقہ کی تعریف میں کیا پڑھی تھی، معرفت الاحکام الشرعیہ، فقہ کی تعریف ہم نے پڑھی تھی معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلہ تفصیلیہ، کہ معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ، شریعت کے عملی احکام کے بارے میں معلوم کرنا۔ اور حکم کس کو کہتے ہیں، حکم کہتے ہیں جو خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین۔ تعریف عربی میں یاد رہنا چاہیے، ہاں، مطلب آپ لوگ اچھے اسکول کے طلبہ نہیں ہیں، لیکن تعریف جب پوچھی جائے فقہ کس کو کہتے ہیں، یہ بیسک تعریف ہے نا، فقہ کس کو کہتے ہیں اور اصول فقہ کس کو کہتے ہیں، حکم کس کو کہتے ہیں، تو یہ جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے ویسے ہی یاد رہنا چاہیے، ہے نا۔ خطاب الشارع المتعلق بافعال مکلفین، مکلفین کے افعال سے متعلق جو شارع کا خطاب ہوتا ہے اس کو حکم کہا جاتا ہے۔ ابھی مکلف کا مطلب تو معلوم ہے نا، مکلف کس کو بولتے ہیں، ہاں، مکلف ہو جس پر شریعت لاگو ہو۔ ہاں، تکلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے، پابند کرنا، ہے نا۔ تکلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے، پابند کرنا۔ تو مکلف مطلب شریعت جن لوگوں کو پابند بناتی ہے، اب انشاءاللہ اس کی بحث آئے گی کون کون سے لوگ پابند بنتے ہیں۔ تو شریعت کن لوگوں کو پابند بناتی ہے، کسی بھی شریعت کے جو احکام ہیں، یہ کرو یہ نہیں کرو، اس کے پابند کون لوگ ہوتے ہیں، اس کو مارنے والے ہوتے ہاں نہیں، وہ ابھی ماننے والے صرف نہیں ہوتے ہیں، نہیں ماننے والے بھی ہوتے ہیں، عقل بالغ لوگ ہوتے ہیں نا، سمجھدار ہو جو، پاگل نہ ہو، اور بالغ ہو یعنی بچہ نہ ہو۔ تو جو عاقل بالغ لوگ ہوں گے مکلف، ان کو شریعت کوئی حکم دیتی ہے نا، اسی کو حکم کہا جاتا ہے۔ اب حکم 2 ہی ٹائپ کے ہو سکتے ہیں نا، کون سے ٹائپ کے ہو سکتے ہیں حکم؟ کرو یا نہ، امر یا نہیں۔ یا تو یہ کہا جائے گا یہ کام کرو، یا تو یہ کہا جائے گا یہ کام نہیں کرو، یعنی ہر وہ نص جس میں کوئی حکم موجود ہے، تو حکم میں 2 ہی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں نا،
یا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کام کرو، یا تو کہا جائے گا یہ کام مت کرو۔ نہیں، عمومی طور پہ اگر پوری شریعت کے جو نصوص ہیں قرآن کے حدیث کے، آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ نصوص وہ ہوں گے جن میں اخبار ہوں گے، اور کچھ نصوص وہ ہوں گے جن میں احکام ہوں گے۔ اخبار یعنی خبریں دی گئی ہوں گی کہ بھئی پہلے یہ ہوا تھا، یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوگا، یہی ہوتا ہے نا بھئی۔ اللہ حضرت آدم ایسے پیدا کیے گئے تھے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ کیا ہے؟ ماضی کی خبریں ہیں، حال کی خبریں اور مستقبل کی خبریں۔ فرشتے موجود ہیں، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، یہ سب حال کی خبریں ہے نا۔ اور قیامت میں کیا ہوگا، جنت جہنم میں جائیں گے، سب وہ سارے قیامت سے متعلق آثار ہیں، ہے نا۔ تو وہ کیا ہے؟ مستقبل کی خبریں۔ تو جو اخبار ہوں گے ان پہ کیا کرنا ہے ہم کو؟ ایمان لانا ہے، ان کو ماننا ہے۔ تو وہ تو ہمارا فقہ کا باب ہے ہی نہیں، ہے نا، وہ عقیدے کا باب ہے، اخبار پہ ایمان لانا ہے۔ فقہ کا باب کیا ہے؟ احکام۔ اس لیے فقہ کس کو کہتے ہیں؟ الاحکام الشرعیہ العملیہ۔ اب جو عملیہ ہے، عملی جو احکام ہے، وہ دو ہی ٹائپ کے ہوں گے، عمل دو ہی طرح کا ہوگا۔ کچھ کام آپ کو کرنے ہوں گے، کچھ کام آپ کو نہیں کرنے ہوں گے۔ ترک بھی ایک طرح کا عمل ہے نا، کسی چیز کو چھوڑنا بھی تو عمل ہی ہے نا، کہ آپ نے چھوڑا اس کو۔ تو اب جو احکام ہیں وہ دو ہی طرح کے، جو وہ نصوص جن کا تعلق، جس میں حکم بیان کیا ہے، حکم آیا ہے کوئی، وہ حکم یا تو امر ہوگا یا تو نہیں ہوگا، ہے نا۔ اس لیے احکام تکلیفی میں یا تو امر ہے یا تو نہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے بتایا تھا نا کہ مباح کو حکم تکلیفی مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو الحکم التخیری ایک الگ باب میں اس کو رکھتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں چلو تجوزاً چلا لیا جائے گا، اس کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، ایک الگ کیٹیگری کیا بنائی ہے کہ وہ اس کو جس پر استعمال کیا گیا اس کا حکم اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اگر مباح جو بھی کام ہے۔ ہاں، مباح بھی جو ہے وہ جب وسیلہ بنتا ہے تو اس پر الوسائل حکم الغایات، وسائل پر غایت کا حکم لگتا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ باب کتنا ہے ہمیں امر کا، کہ جتنی بھی شریعت کے نصوص ہیں جن میں احکام ہیں، اخبار ہیں تب تو وہ ایمان والا قبیل ہے، اگر احکام ہیں تو احکام میں یا تو امر ہوگا یا تو نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ایک فقیہ کو تو یہی سیکھنا پڑے گا نا کہ اللہ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ حکم کیسے دیتا ہے۔ امر کے باب میں ہم یہ پڑھیں گے کہ بھئی اگر کسی کام کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ یہ کام کرو، تو وہ کیسے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ مطالبہ کیسے کرتا ہے، اس کے الگ الگ اسلوب ہو سکتے ہیں۔ کسی کام کے کرنے کو طلب کرنے کا صرف ایک طریقہ نہیں ہوتا ہے نا، کہ میں بولوں آپ کرو، ایسا نہیں ہوتا ہے نا، الگ الگ طریقے اس کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کا بھی مطلب ہوتا ہے نا۔ نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کام سے نہیں، یعنی منکر بولتے ہیں نا، منکر سے رکنا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کام سے روکتا ہے تو بھی صرف یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ کام مت کرو، اس کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، الگ الگ اسلوب ہوتے ہیں۔ تو فقیہ جو حکم کے بارے میں، حکم کا متلاشی ہے، جس کا کام ہے شریعت کی نصوص سے حکم نکالنا، اس کو سب سے پہلے یہی سیکھنا پڑے گا کہ اللہ جب کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور جب کسی کام سے رکنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیا اس کا اسلوب ہوتا ہے۔ امر کی بحث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم چیزوں کو کیسے دیا ہے، کیا کیا اسلوب ہے جس سے اللہ رب العالمین کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے نا۔ اب دیکھیں، آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو بے شمار آپ کو احکام ملیں گے جس میں کرنے کا حکم دیا گیا اللہ نے، بہت ساری آیتیں آئیں گی نا، اور جتنے بھی آیات احکام ہیں اس میں یا تو کرنے کا حکم دیا ہوگا یا تو رکنے کا حکم دیا ہوگا۔ جیسے سورۃ الحجرات ہی آپ پڑھ لیں، صرف ایک سورت کے اندر آپ کو کتنے اوامر مل جائیں گے، کتنے نواہی مل جائیں گے۔ یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہاں، لا تجسسوا نہیں ہے، لا یغتب بعضکم بعضا نہیں ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا امر ہے نا۔ تو اب الگ الگ اسلوب ہو سکتے ہیں کسی کام کو طلب کرنے کے۔ یہ تو ایک دم سیدھا سادہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو۔ کبھی کبھی کسی اور طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے بھی اللہ نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک کے خیر پر قائم رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی۔ اب اس میں اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ افطار میں جلدی کرو، تو کیا یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ طلب ہے نا، تو طلب ہی کو تو امر کہا جاتا ہے۔ پر طلب کیسے ہوئی ہے؟ فعل امر کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بس کرنے والے کی مدح کر دی گئی
ہے نا. تو اس سے کیا ہو گیا, یہ بھی ایک طلب کا اسلوب ہے. تو فقیہ کو سب سے پہلے یہی سیکھنا پڑے گا نا کہ طلب کا اسلوب کیا کیا ہوتا ہے. امر میں یہ سیکھنا بہت ضروری کہ اللہ تعالیٰ جب یہ چاہتا ہے کہ بندہ یہ کام کرے تو اس کو کیسے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یہ کام کرو, یعنی جو امر کے صیغے کون کون سے ہیں. کوئی کام اگر آپ کو طلب کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا اسلوب اختیار کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کیا اسلوب اختیار کرتے ہیں کسی کام کا طلب جب وہ چاہتے ہیں آپ سے. تو ابھی تو فقیہ کے لیے بہت ضروری ہے نا. یا کسی چیز سے اگر روکنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح سے روکتے ہیں. روکنے کا بھی الگ الگ طریقہ ہوتا ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ نے جیسے جوبے کے بارے میں فرمایا, شراب کے بارے میں, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کیا اب بھی تم نہیں رکنے والے. اب تو حکم نہیں دیا رکو نا, سوال کیا ہے, لیکن اس سوال ہی میں کیا ہے, حکم بھی, مطلب نہیں بھی ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ ہر کام جو واجب ہے اس کو بس یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ کام کرو یا یہ کام واجب ہے. ہر چیز جو حرام ہے اس میں کہہ دیتا ہے یہ مت کرو. امر کے اور نہیں کے الگ الگ اسلوب ہوتے ہیں, الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. تو ایک فقیہ کے لیے سب سے پہلے جو حکم نکلنے کے لیے نکلا ہے ابھی کی نصوص سے حکم نکالے, اس کے لیے سب سے پہلے یہی ضروری ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ کس کس طریقے سے شریعت میں امر وارد ہوتا ہے کسی چیز کا اور کس کس طریقے سے نہیں وارد ہوتی ہے نا. پہلی بات تو یہ. اچھا, پھر یہ کہ شریعت میں جب امر وارد ہو جائے تو پھر اس کے تقاضے کیا ہوں گے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرو, اب امر کبھی وجوب کے لیے بھی آ سکتا ہے, کبھی استحباب کے لیے بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پہ امر وجوب کے لیے آیا ہے, استحباب کے لیے آیا ہے. مطلب اللہ نے کہا کرو تو کرنا کمپلسری ہے یا والنٹری کر لیں تو بہتر ہے. ایک سوال ہے بھائی بہت بڑا یہ کہ مطلق جو امر آیا ہے وہ وجوب کے لیے آیا کہ استحباب کے لیے آتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کرو, تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کرو تو فوراً کرنا ضروری ہے یا تو اس میں تاخیر کی بھی گنجائش ہے. ایک بحث ہے نا, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ من نام عن الصلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا, جو نماز میں سو جائے نماز کے وقت میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے ویسے پڑھ لے. تو اس کا کیا مطلب ہے, اٹھتے ساتھ پڑھ لینا ہے یا اگر تھوڑا سا لیٹ بھی پڑھے تو چل جائے گا. یہ بھی ایک بحث ہے امر کی. اسی طرح امر کی یہ بھی بحث ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا کہ کرو تو بار بار کرنا ہے, ہاں تکرار ہونی چاہیے اس کے اندر, یا ایک بار کر لینا کافی ہوگا. ہاں جیسے حج والا ہے, ایک صحابی اللہ کے رسول حج کرو تو صحابی نے کہا کہ افی کل عام یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول ہر سال کرنا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو پھر ہر سال کرنا پڑتا. زکوٰۃ کا مسئلہ ہے, میں نے ابھی آپ کہ ساؤتھ میں نے سنا کہ کوئی فرقہ ہے جو بولتا ہے کہ زندگی میں ایک بار زکوٰۃ دے دو کافی ہے. ہاں TNT. تو اب یہ ایسے بہت سارے مباحث جو ہیں ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے, ہمارے یعنی فقہی استدلالات سے ہوتا ہے. یہ اگر اس لیے اگر ایک طالب علم کو اصول فقہ نہیں پتہ ہوگی تو وہ بہت سارے فقہی اختلافات سمجھ ہی نہیں پائے گا. اور مقلد کو اگر فقہی اختلاف نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو کیا مسئلہ ہے, اس کو تو صرف اپنے مذہب کو ماننا ہے, اس کا تو پرابلم نہیں. پر جو اہل حدیث سلفی طالب علم ہے اس نے تو یہ طے کیا ہے نا کہ وہ دلائل کی روشنی میں جو بات صحیح ہے اس کے پیچھے چلے گا. تو اس کو تو جتنا زیادہ اپنے علم کے لیول کو بڑھا سکتا ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے, ہے نا. اس لیے ہم بطور اہل حدیث ہم کیا کہتے ہیں, ہر آدمی کو اپنے علم کے معیار تک کے تحقیق کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سب کا معیار ایک دم ہائی نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ایک تو علم کا معیار بڑھانا چاہیے اور دوسرا کیا کرنا چاہیے, جتنا علم کا معیار ہے اس حد تک کہ اس کو تحقیق کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے کہ شریعت کا جو صحیح حکم ہے اس تک پہنچے, بجائے کہ اندھا مقلد بن کر کے کسی ایک ہی مذہب کو فالو کرتا رہے. تو صرف یہ نہیں کہ بحیثیت جو ہے وہ ایک طالب علم ہی اصول فقہ آپ کے لیے مفید ہے, بحیثیت ایک مسلمان کے, ایک سلفی ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ اصول پتہ ہوں تاکہ جہاں پہ فقہ کے اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات میں آپ یہ معلوم کر سکیں, کیونکہ اختلاف ہمیشہ نص کے صحیح یا غلط ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ نص ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے. اختلاف کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے. کبھی انشاءاللہ ایک خصوصی لیکچر ہم لوگ رکھتے ہیں اسباب اختلاف الفقہاء پر, ہاں مبارک, جس میں ہم یہ دیکھیں کہ بھئی فقہاء کے اختلافات کا سبب کیا ہے. بہت سارے لوگ تک یہ فقیہ صرف اس وجہ سے اختلاف کرتا ہے کہ اس تک حدیث نہیں پہنچی ہے, یہ ایک سبب ہے, لیکن یہ ہمیشہ ایک سبب نہیں ہوتا. کسی نے امام مالک سے غالباً پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کیا نام ہے وہ
ایک خیار مجلس کے قائل نہیں تھے نا امام مالک، ہاں تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کی تو حدیث ہے. لوگوں کو بہت آسان لگتا ہے کہ بھئی یہ تو حدیث ہے، پھر کیسے امام مالک نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا. ہاں تو کیا آپ کو یہ حدیث نہیں ملی؟ کہا جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہوئی. لیکن اب ان کا اصول تھا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے کوئی خیاری مجلس ہوتی تو مدینہ میں لوگ کرتے، صحابہ کے بچے اس زمانے میں موجود ہیں، انہوں نے نہیں کیا، یہاں کی بازاروں میں رائج نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اس حدیث کی اپنے حساب سے تعویل کر دی. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ فقہا کے یہاں جو اختلاف ہوتا ہے وہ صرف حدیث کے ثابت ہونے اور نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. اختلافات کا بہت سارا جو تعلق ہے وہ اصولوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ ایک قاعدے میں اگر اختلاف ہو گیا نا، پھر اس قاعدے کی بہت سارے فروعات ہیں، ہر جگہ پہ وہ اختلاف ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اصول میں یہی بات ہوتی ہے نا، اصول سے کیا نکلتے ہیں؟ فروع نکلتے ہیں. ایک قاعدے میں اگر اختلاف ہو گیا، پھر اس قاعدے کی بنیاد پر جتنے فقہی مسائل بنیں گے سب میں اختلاف ہوگا. جیسے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ مطلق امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا، استحباب کے لیے ہوتا ہے، جب اللہ کے رسول حکم دیتا ہوں چیز مستحب ہوتی ہے. اب جتنے بھی قرآن و سنت میں امر آئے گا سب میں اختلاف ہو جائے گا. اصول فقہ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ایک قاعدے سے بہت سارے مسائل اس پر استنباط کر سکتے. تو یہ جو بحث ہے یہ کیا ہے؟ دلالت الفاظ کی بحث، کہ لفظ جو ہے وہ کیسے دلالت کرتا ہے. اب لفظ الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. لفظ میں کبھی حکم ہوتا ہے یعنی امر ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی لفظ کبھی عام ہوتا ہے، کبھی خاص ہوتا ہے. یہ بھی ایک بحث ابھی امر کے بعد یہی بحث آئے گی کہ بھئی لفظ میں کبھی لفظ عام ہوتا ہے یعنی جنرل ہوتا ہے نا، اس میں سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، کبھی لفظ خاص ہوتا ہے. ایسے ہی لفظ کبھی اپنے معنی پہ بالکل واضح دلالت کرتا ہے جس کو نص ہم کہتے ہیں، اور کبھی کبھی وضاحت بالکل کلیئر نہیں ہوتی، اس میں ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش پائی جاتی ہے. تو کبھی نص ہو جائے گا، کبھی لفظ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، کبھی وہ مؤول ہو جائے گا، کبھی وہ مجمل ہو جائے گا. یہ تین ٹائپ کے اصل میں یہاں سے دلالت الفاظ میں تین طرح کی بحثیں ہوں گی. پہلی بحث یہ ہوگی امر و نہیں کی. پھر یہ بحث ہوگی کہ بھائی لفظ جو ہے وہ کب عام ہوتا ہے اور کیسے اس عام سے تخصیص کیسے کی جائے. ایک جنرل حکم ہو جائے گا، پھر جنرل حکم سے کچھ لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، ہے نا. جیسے اللہ نے فرمایا لا تنکحوا المشرکات، مشرکوں سے شادی، مشرکہ لڑکیوں سے شادی مت کرو. جنرل حکم یہاں آ گیا. پھر جنرل حکم سے دوسری آیت میں سورہ مائدہ کی اہل کتاب کی عورتوں کو الگ کر دیا. والمحصنات ہاں من اہل کتاب کی عورتیں سورہ مائدہ میں کہا گیا نا. تو اہل کتاب کی عورتوں کو کیا کر دیا گیا؟ خاص کر دیا گیا کہ بھئی خاص حکم ہے. تو کیسے ایک جنرل حکم نکلتا ہے، پھر جنرل حکم سے کیسے تخصیص کی جاتی ہے، بحث آئے گی عام خاص کی. پھر آئے گی مطلق مقید کی بحث، وہ بھی عام خاص کی بحث کا ایک حصہ ہے. پھر آئے گی اس کی بحث کہ بھئی لفظ کبھی اپنے معنی میں بالکل واضح ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، اس کا کوئی دو معنی نہیں ہو سکتا. کبھی لفظ اپنے معنی پہ بالکل واضح نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی ایک سے زیادہ معنی کا احتمال پایا جاتا ہے. اس حیثیت سے لفظ کی 3-4 قسمیں بنتی ہیں. تو یہ سارا جو بحث ابھی ہم شروع کر رہے ہیں نا، ہم نے اس لیے پہلے کلام کی قسمیں پڑھی نا کہ کلام کس کو کہتے ہیں. اب کلام کی دلالتیں پڑھ رہے ہیں، لفظ کیسے اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے. اور یہ اصول فقہ کی سب سے اہم ترین بحث ہے نا. یہ اصول فقہ کی سب سے اہم ترین بحث ہے، کیونکہ لفظ ہی ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن شریعت کی شکل میں ہمارے پاس کیا ہے؟ الفاظ ہی تو ہیں سب نا. قرآن کیا ہے؟ الفاظ ہیں. حدیثیں کیا ہیں؟ الفاظ ہیں. تو جب تک کہ لفظ کیسے اپنے معنی، نفس سے معنی کیسے نکالے جاتے ہیں، لفظ کیسے اپنے معنی پہ دلالت کرتے ہیں، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تب تک کہ ہم نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ حدیث سمجھ سکتے ہیں. جس کو لفظ کی دلالتوں کا علم نہیں ہوگا نہ وہ قرآن سمجھ پائے گا نہ حدیث سمجھ پائے گا. اور پھر لفظ میں فقیہ کے لیے تو سب سے بڑا اہم امر ہی ہوتا ہے کہ امر اور نہیں وہ سمجھے. تو امر کی ہم نے تعریف دیکھی تھی. شیخ نے کیا فرمایا؟ قول یتضمن طلب الفعل على وجہ الاستعلاء. امر کہتے ہیں ایسے قول کو جو مشتمل ہوتا ہے طلب فعل پر، یعنی ایسا قول، ایسی سینگ جس میں کسی کام کے کرنے کو طلب کیا گیا. اقیم الصلاۃ، اس میں کیا طلب کیا گیا ہے؟ نماز پڑھو. آتوا الزکاۃ، اس میں کیا کیا گیا ہے؟ زکوٰۃ دو، ہے نا. تو اچھا، یہ جو طلب کیا گیا ہے یہ طلب کیسا ہونا چاہیے؟ علی وجہ الاستعلاء. آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے حکم دے رہے ہیں، اپنے اونچے مقام پہ سمجھ کر کے حکم دے رہے ہیں. کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ نیچے والا اوپر والے سے کچھ طلب کرتا ہے. آپ ابا سے بولتے ہیں کہ مجھ کو
پاکٹ منی چاہیے تو آپ ابا کو امر کرتے ہیں، ریکویسٹ کر آپ ریکویسٹ کرتے ہیں نا. ریکویسٹ میں اور امر میں فرق ہوتا ہے. اگر علی وجہ الاستعلاء کی شرط نہیں لگاتے تو ریکویسٹ کو بھی امر ماننا پڑتا ہے نا. یا آپ اپنے جیسے کسی بندے سے، اپنے کسی کلاس میٹ سے کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ اس کو حکم نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اس سے سوال کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے علی وجہ الاستعلاء کی شرط لگا کے کیا کہہ دیا کہ بندہ خود کو اونچے مقام، ہو سکتا ہے کبھی کبھی وہ اونچے مقام پر نہ ہو، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ اپنے باپ کو حکم دے رہا ہے نا، حالانکہ وہ اونچا ہے نہیں، پر وہ خود کو کیا سمجھ رہا ہے. استعلاء میں استعلاء الف سین اور تے، یہ جو استفعال کا صیغہ ہوتا ہے اس میں طلب العلو کا معنی پایا جاتا ہے نا. استفعال میں اس طلب کے معنی پائے جاتے ہیں نا، یعنی وہ خود کو بندہ ایک اونچے مقام پر سمجھ کر کے اگر کوئی چیز طلب کرے تو وہ کیا ہو جائے گا، پھر وہ امر ہو جائے گا. اب جب ہم نے علی وجہ الاستعلاء کی شرط نکال لگا دی تو جو ریکویسٹ ہے وہ اس سے نکل گئی. ریکویسٹ کو امر نہیں کہا جائے گا. اسی طرح سے دعا کو امر، دعا میں بھی تو صیغے جو ہوتے ہیں، اس دعا میں بھی تو کوئی فعل ہی طلب کیا جاتا ہے نا. اللہ مجھے جنت میں ڈال دے، آپ نے ایک فعل طلب کیا ہے. اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ نے اللہ سے آپ نے ایک فعل طلب کیا ہے، تو کیا اللہ کو آپ نے اللہ کو حکم دیا ہے؟ نہیں. جو بندہ اپنے معبود سے الہا کے ساتھ کچھ چیز طلب کرتا ہے نا، الہا یعنی الہا کہتے ہیں نا دعا میں گڑ گڑانا. جب گڑ گڑا کر کے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں آپ نا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے، وہ دعا ہے، وہ امر نہیں ہے. تو اگر یہ سوال آ جائے کہ یہ علی وجہ الاستعلاء کی قید لگانے کی ضرورت کیا تھی، تعریف میں صرف اتنا کہہ دیتے یتضمن طلب الفعل تو بھی بات کافی ہو جاتی. تو ہم کیا کہیں گے، اگر استعلاء کی شرط نہیں لگائی جاتی تو اس میں استعلاء کی شرط نہیں لگائی جاتی تو اس میں دعا بھی آ جاتی، ریکویسٹ بھی آ جاتا ہے نا. تو یہ دعا، ریکویسٹ اور اپنے برابر کے جو لوگ ہوتے ہیں سوال کرنا، ان سب چیزوں کو خارج کرنے کے لیے کیا کر دیا گیا، استعلاء کی بھی شرط لگا دی گئی. واضح ہے؟ باقی میں نے آخر میں آپ لوگوں سے ایک بات کہی تھی کہ اس کو اور شارٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ تعریف کو. طلب القول بالفعل علی وجہ الاستعلاء، ہاں طلب الفعل بالقول علی وجہ الاستعلاء. یعنی یہ جو شیخ نے تعریف کی نا، یہ تھوڑا لمبی ہو گئی. قول یتضمن طلب الفعل، اس کے بجائے کہہ دو طلب الفعل بالقول، کہہ کر کے کسی چیز کا فعل کو طلب کرنا، اسی کو امر کہتے ہیں. ایسا قول جس کے اندر فعل کا طلب ہو. تعریف میں ایک بات یہ نہیں کہ تعریف غلط ہے، لیکن تعریف میں کیا ہونا چاہیے، ایجاز ہونا چاہیے، کہ جتنی مختصر ہو اتنا بہتر ہے نا، اس میں طوالت نہیں ہونی چاہیے. تو طلب الفعل بالقول علی وجہ الاستعلاء. اب صیغ الامر، امر کے صیغے. دیکھو امر کے دو طرح کے صیغے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں امر کے صریح صیغے اور ایک ہوتا ہے امر کے غیر صریح صیغے. صریح صیغے یعنی جو آپ نحو میں پڑھتے ہیں بھی امر کے فلاں فلاں صیغے آتے ہیں ہے نا، صراحت کے ساتھ اس میں ہوتا ہے. صریح یعنی ڈائریکٹ کلیئر کٹ صیغے جو اس کے ہوتے ہیں، جس میں احتمال نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا پڑتی ہے مناسب ہم احتمال کی بات نہیں ہے، جس میں صحیح سے امر کا ہاں لغوی اعتبار سے ہی وہ صیغہ واضح ہے کہ وہ امر کا صیغہ ہے. اور غیر صریح صیغے کا مطلب اس میں آپ استدلال کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ امرأۃ قامت لیلہا، اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسی عورت پر جو رات میں اٹھتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، ایقظت اہلہا، اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، فإن ابا نزجت فی وجہہ الماء، اور اگر وہ منع کرتے ہیں تو اس کے چہرے پہ پانی مارتی ہے. اس میں تو اللہ کے رسول نے کہا کہیں پہ کہ رات میں اٹھو، یہ نہیں کہا نا کہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھو، لیکن فعل طلب کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، انڈائریکٹ طریقے سے. صریح اور غیر صریح مطلب ایک ڈائریکٹ طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو حکم دے دینا، اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ طریقے سے کسی چیز کا فعل طلب کرنا. تو ابھی پہلے ہم کیا پڑھیں گے، جو صریح صیغے ہیں، ہاں
امر کے صریح صیغے کون کون سے ہیں؟ پہلا امر کا یہ 4 صیغے ہوتے ہیں امر کے. ہاں امر کے 4 صریح صیغے ہیں. پہلا کیا ہے؟ فعل الامر. جیسے اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، پڑھیے اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. تو اب اس میں اتلو پڑھیے، سب سے زیادہ امر کا یہی صیغہ آتا ہے نا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. آتوا الزکات، زکات دو. اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. اب تھوڑا سا اگر آپ نے نحو پڑھا ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ بھئی جو صیغے ہوتے ہیں فعل کے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ماضی، اور ایک ہوتا ہے مضارع، اور ایک ہوتا ہے امر. نہیں کا صیغہ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف مضارع پہ ہی لا لگا دیتے ہیں تو وہ نہیں کا صیغہ بن جاتا ہے نا. تو ہم 3 ہی صیغے فعل کے ہوتے ہیں. جیسے ضربہ کا ماضی، ضربہ کیا ہے؟ ماضی. اور اس کا مضارع کیا آئے گا؟ ہاں. اور اس کا امر کیا آئے گا؟ اضرب، ہے نا. اب اضرب جو آیا وہ کیا ہے؟ فعل امر ہے. اب ایسے امر کے صیغے الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ سب امر کے صیغے کہلائیں گے نا. جیسے ضربہ سے اضرب بن گیا، لیکن اچھا مان لیجیے جیسے اگر وہ تفعیل کے باب میں آ جائے کوئی، جیسے قتلا. اب قتلا سے فعل امر کیسے بنے گا؟ قتلا فعلا، اس سے فعل امر بنے گا قتل، ہے نا. جیسے صرفا سے فعل امر کیا بنے گا؟ صرف. اب وہ جو اس کا صیغہ تھا وہ تبدیل ہو گیا نا، لیکن ہے یہ صیغہ امر ہی کا، ہے نا. اکرما، اکریم بنے گا. ہاں کبھی اس پر دیکھ رہے ہیں آپ، کبھی شروع میں حمزہ آ رہا ہے، اس کے نیچے زیر لگا، یہاں پہ حمزہ آیا، اس کے اوپر زبر لگ گیا. کبھی حمزہ آئے گا ہی نہیں، ہے نا. جیسے قاتلا تو قاتل بنے گا اس سے، ہے نا. ہاں شاہدہ سے شاہد بنے گا. اب یہ تو پورا ایک صرف کا موضوع ہے. وہ آپ جب صرف کی کوئی چھوٹی سی بھی کتاب اگر آپ پڑھ لیں گے، امین الصرف بھی پڑھ لیں گے، تو بیسک صرف یہ پتہ چل جائے گا. بس اتنا آپ یاد رکھیں کہ امر کا یہ صریح ترین صیغہ ہے، بالکل سب سے واضح، جس میں سب سے زیادہ ہے. یعنی اردو میں اس کی مثال دیکھیں، یہ کرو، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مدد کرو، انصر، ہے نا. چپ رہو، اسکت، ہے نا. تو بچو، اجتنب. تو یہ جتنے بھی کرو، مت کرو، کھاؤ، پیو، اٹھو، بیٹھو، یہ سب کیا ہے؟ امر کے صیغے، ہے نا. اجلس، بیٹھو. قم، کھڑے ہو جاؤ. قف، رک جاؤ. یہ سب کیا ہے؟ یہ امر کے صیغے ہیں. جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں نا، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ہے نا. کھاؤ، کلو، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. تو یہ سب سے زیادہ کسی بھی چیز کا حکم دینے کے لیے، امر کے لیے، ہاں حکم دینا جب میں بولتا ہوں نا تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ امر مراد ہوتا ہے. اب جو اصول فقہ میں حکم دینے کا الگ چیز ہوگی، اس میں نہیں بھی آ جائے گا، پر میں اردو میں جب حکم دینا بولتا ہوں تو اس سے امر مراد ہوتا ہے. تو کسی بھی فعل کو طلب کرنے کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے آسان اور سب سے صریح صیغہ یہی ہوتا ہے نا. کہ بھئی یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. یہ سادہ سا ایک امر کا صیغہ ہے. اب اس کے لیے عربی میں الگ الگ صیغے آئیں گے. یہ ایسے سارے صیغے جہاں پر بھی آئیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ کام آپ کو کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے وہ فعل آپ سے طلب کیا ہے. آپ لوگ گروپ ہے کوئی اپنا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا ہوم ورک بھی ہونا چاہیے نا. تو قرآن سے 5 صیغے ایسے امر کے تلاش کرو، یا جو لوگ ایسا کرو، یہ جو اپنا ویڈیو چلتا ہے اس کے کمنٹ باکس میں ڈال دو، ہے نا. میں دیکھ لوں گا اس کو انشاءاللہ تعالی. ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہ والا امر ہے پہلا فعل امر، اس کے 5 صیغے. آسان ہے نا بھائی. کچھ نہ کچھ حصہ تو تلاوت کرتے ہوں گے قرآن کا آپ لوگ، اور نہیں کرتے ہیں تو کرنا چاہیے. قرآن جو ہے وہ تو ایک طالب علم کی غذا ہے.
جیسے امام تیمیہ رحمہ اللہ بہت دیر تک کے حتیٰ کہ ظہر کے قریب وہ فجر کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھ کے اذکار کرتے تھے. تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ آپ اتنا دیر تک کے کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تو کہا یہ میرا ناشتہ ہے، اگر میں یہ نہیں کروں تو میں چل ہی نہیں سکتا ہوں دن بھر. تو علم کے میدان میں اپنی روح کو طاقت پہنچانے کے لیے اذکار، تلاوت، ان سب کی پابندی بہت ضروری ہے. تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر آپ ترجمے پہ غور کر رہے ہیں یا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بہت سارے صیغے، بلکہ ہنٹ میں دے دیتا ہوں آپ کو، سورہ حجرات میں بہت سارے صیغے مل جائیں گے، ہے نا، امر کے انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو امر کا سب سے شریف ہے. اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو اتقوا کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، فعل امر ہے نا. تو یہ سب سے جو ہے نا معروف ترین صیغہ ہے فعل کا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اسم و فعل الامری. بعض مرتبہ کوئی اسم ہوتا ہے اور وہ فعل امر کا معنی دیتا ہے، وہ ہوتا نہیں ہے فعل، وہ ہوتا ہے کیا؟ اسم، لیکن اس کے اندر فعل امر کا معنی پایا جاتا ہے. عربی میں ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو اسم و فعل الامر ہوتے ہیں، یعنی وہ امر کا معنی دیتے ہیں حالانکہ وہ امر، وہ فعل نہیں ہوتے ہیں. جیسے اس کی سب سے آسان مثال ہے حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آؤ نماز کی طرف. لیکن یہ جو حیا ہے یہ فعل نہیں ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا یہ فعل نہیں ہے؟ یہ جو امر کی کچھ علامتیں ہیں نا خاص، ان علامتوں کو یہ قبول نہیں کرتا. جیسے اگر کسی مرد کو پکارنا ہے تو کیا آپ کیا کہیں گے؟ حی علی الصلاۃ. کسی عورت کو پکارنا ہے تو حیتی نہیں کہیں، ہاں حیی نہیں کہیں گے، اس کو حیا ہی کہیں گے. وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، ہے نا. جیسے ابھی اگر جو اصلی امر کا فعل امر ہوتا ہے اس میں علامتیں ہوتی ہیں امر کی نا. جیسے میں آپ سے کہوں کہ کھانا کھلاؤ، تو اگر آپ مرد ہیں تو میں کہوں گا اطعم، اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کو کیا کہوں گا؟ اطعمی، ہے نا. اکرمی مثواہ، جیسے وہ جو یوسف علیہ السلام کو کے بارے میں عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کیا کہا تھا؟ اکرمی، اس کی عزت کر. اب اردو میں تو دونوں کے لیے کیجئے یا کر آئے گا، لیکن عربی میں مذکر کو حکم دینا ہو تو الگ صیغہ ہوگا اور مؤنث کو حکم دینا ہے تو الگ صیغہ ہوگا، ہے نا. اکرم، عزت کرو. اکرمی، اس کو بھی عورت ہے تو اس کو اکرمی کہا، لیکن اس میں فعل امر جو ہوگا وہ ویسا ہی رہے گا، وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. یعنی اس کی ایک علامت بتا رہا ہوں میں. اب اچھا دیکھیے، یہ نحو کی بحث ہے. اب اس میں تو میں سارا نحو کی بحث آپ لوگوں کو پڑھا نہیں سکتا ہوں، بس اشارہ کر سکتا ہوں، ہے نا. تو اس لیے یہ والا جو باب ہے اس کو سمجھنے کے لیے، ہاں اس کو، یہ جو باب ہے اس کو سمجھنے کے لیے بیسک نحو آنا چاہیے. جیسے صح، صاد اور ہا عربی میں کہا جاتا ہے اسکوت کے معنی میں، پر یہ اس میں فعل امر، یہ چاہے مذکر ہو مؤنث ہو، بہت سارے لوگوں کو آپ بول رہے ہو، ایک آدمی کو بولے سب کو آپ صحیح بولیں گے، خاموش رہے. ہاں، تو یہ اس میں فعل امر ہے. جیسے حی علی الصلاۃ. اور بھی اس کی کچھ مثالیں آپ لوگ لکھ لیں. جیسے ہلم الینا، قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 150 ہے. قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. ہلم کا مطلب ہوتا ہے تعال، آؤ. تعال، آؤ. اسی طرح سے اب اس میں دیکھیے جو معروف صیغے ہیں نا امر کے، اس میں سے کسی صیغے میں نہیں ہے یہ، ہے نا. یعنی آپ اس کی گردان نہیں کر سکتے آپ کوئی، کیونکہ یہ گردان فعل کی ہوتی ہے نا. یہ تو اسم کی کوئی گردان نہیں. گردان سمجھتے کہ نہیں؟ ہاں، تھوڑا سا آپ نے صرف پڑھا ہوگا تو صرف میں گردان ہوتی ہے کہ فعل جو ہے اس کے جو ہے نا فاعل بدلنے کی حیثیت سے اس کے الگ الگ صیغے ہوتے ہیں. ضربا ضربو، ہے نا. پھر یضربو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے. اضرب جو ہے اس کی گردان الگ ہوتی ہے. لیکن ہلما کی کوئی گردان نہیں ہے کیونکہ وہ فعل نہیں ہے نا.
لیکن یہ کیا ہے؟ اسم ہے، لیکن یہ معنی کون سا دے رہے؟ فعل کے معنی میں آ رہا ہے. جیسے حیتا، حیتا لک، وہ جو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت موسیٰ سے حضرت یوسف سے کیا کہا تھا؟ قالت حیتا لک، آؤ. اب حیتا لک میں ایک تھوڑا سا آجا ایسا وہ والا معنی پایا جاتا ہے، لیکن اس کا اصلی معنی میں وہ آنے کو طلب کر رہی ہے. پر ہے تو کوئی امر کا صیغہ نہیں ہے، یعنی فعل امر نہیں ہے، یہ اس میں فعل امر ہے. بھائی جیسے آمین، آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کر. ہاں، آمین مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، لیکن یہ کوئی امر کا صیغہ نہیں ہے، یہ اس میں فعل امر ہے اس کے اندر معنی امر کا، لیکن یہ حقیقت میں ہے کیا؟ اس میں. رویدک، ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، ہے نا. یہ اس میں بھی کوئی امر کا صیغہ نہیں ہے. تو ایسے بہت سارے صیغے ہیں، آپ کو کبھی گوگل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اسماء فعل امر، تو آپ کو ایسے صیغوں کی لسٹ مل جائے گی. پر یہ نصوص میں بہت کم آیا ہے اس میں فعل امر، بلکہ مجھے اس طرح سے باقاعدہ کوئی فقہی حکم نہیں ابھی تک کے یاد آ رہا ہے کوئی ایسا آیت یا حدیث جس میں اس میں فعل امر کے ذریعے سے کسی چیز کا حکم دیا گیا. ابھی تک جو بھی ایگزامپل تھے اس میں بھی کوئی اس میں باقاعدہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں آیا نا. قرآن میں آئے تھے حلما حی تلک، لیکن یہ کوئی فقہی حکم نہیں ہے. اور ایک ایسے حی علی الصلاۃ، لیکن یہ کوئی وہ نہیں ہے نا، یہ مطلب حی علی الصلاۃ تو جو ہے وہ ایک مؤذن سے کہا گیا ہے نا کہ آؤ نماز کی، اس کو کہنے کے لیے کہا گیا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. تو ٹھیک ہے، یہ دو ہو گیا اسماء فعل امر. تیسرا کیا ہے؟ المصدر النائب عن فعل الامر. بعض مرتبہ کیسا ہوتا ہے نا کہ کسی فعل کے مصدر کو لایا جاتا ہے اور وہ فعل امر کا معنی دیتا ہے. مصدر فعل ہوتا ہے کہ اسم ہوتا ہے؟ مصدر اسم ہوتا ہے نا، اس میں مصدر کہا جاتا ہے اس کو. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے کبھی کبھی ایک عربی میں حکم دینے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر کے ذریعے سے حکم دیا جاتا ہے. جیسے جو اللہ تعالیٰ نے زہار کی آیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فتحریر، ایک منٹ، یہ سورہ مجادلہ میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ آپ کو دوسری آیتوں میں بھی ملے گا. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ، جن لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کیا فتحریر. اب یہ تحریر کیا ہے؟ مصدر ہے کہ فعل ہے؟ حرر یحرر تحریر ہے نا، یہ ہے مصدر، لیکن یہ فعل کے معنی میں ہے. یعنی تحریر کا مطلب ہوتا ہے آزاد، حر مطلب ہوتا ہے آزاد نا، تحریر مطلب لکھنا ہوتا ہے. وہ ایک بردر ہے وہ بولتے ہیں دیکھو تحریر مطلب لکھ کر کے آزاد کرو، اس کو لکھ کر کے دو کہ میں اتنا پیسہ تو آزاد ہو جاؤں. پر یہاں تحریر، وہ دیکھو مصر میں ایک تحریر اسکوائر تھا نا جب بھی وہ چل رہا تھا، وہ والا 4 والا جو، ارے بھائی مصر میں جب اس کے خلاف حسنی مبارک کے خلاف جب بغاوت ہوئی تھی تو تحریر اسکوائر تھا نا ایک، تحریر مطلب آزادی، مطلب وہ آزادی لے لیں گے. اس وقت اردوگان نے ایسا وہ 4 وہ دکھایا تھا تو وہ ایک سمبل بن گیا تھا کہ 2 کی وجہ سے 4 دکھایا تھا. تو وہ جو اسکوائر تھا اس کا نام تحریر اسکوائر تھا، آزادی، وہ لکھنے والی تحریر نہیں ہوتی ہے نا. تو وہ یہاں تحریر سے مراد کیا ہے؟ آزاد کرنا. تو اس کا فعل امر آئے گا حریر. اگر امر کرنا ہو مطلب فعل امر کے ذریعے سے بات کی جاتی تو کہا جاتا فحرر رقبہ یا فحرر الرقبہ، غلام آزاد کرو. لیکن یہاں پہ مصدر اردو میں بھی یہ ہوتا ہے، جیسے اردو میں غلام آزاد کرو، یہ کیا ہوگا؟ امر ہوگا نا. لیکن کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ غلام آزاد کرنا ہے، تو غلام آزاد کرنا یہ کیا ہے؟ مصدر ہے نا، غلام آزاد کرنا ہے. اس لیے اس کا صحیح ترجمہ اگر پرفیکٹ اردو میں کرنا ہو تو کیا کیا جائے گا؟
تو غلام آزاد کرنا اس کا ہے کہ وہ غلام آزاد ہاں کرے. ہاں کرنا ہے، یعنی کرنا ہے ایک مصدر ہے لیکن اس کے ذریعے سے حکم دیا حکم دیا جا رہا ہے کہ کرو. امر ہے. ہاں تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ مصدر کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے، ینوب عن ایسا مصدر جو فعل امر کا، جیسے اللہ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تم کافروں سے ملو تو کیا کرو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یہ جنگ کی حالت ہے، جنگ کی حالت میں، کبھی بھی کافر سے ملو تو نہیں ہے، اب وہ کانٹیکسٹ نہیں آیا یہاں پر کہ جنگ کی حالت میں جب تم کافر سے ملو تو کیا کرنا ہے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ. یہ پہلی آیتیں تھیں جو جنگ کے وجوب جواز یا بلکہ حکم کے بارے میں نازل ہوئی تھی، سورہ محمد کی آیتیں، جب مسلمانوں کو اجازت دی گئی تھی جنگ کرنے کی. تو ضرب یہاں پہ کیا ہے، مصدر ہے، کیونکہ ماضی تو ضربہ آئے گا نا، ہے نا، تو یہ پہ مصدر ہے یہ اصل میں. فضرب الرقاب تو گردنوں کو مارنا ہے نا، تو یہاں پہ ضرب مارنا کہہ کر کے کیا مراد لیا گیا، مصدر کہہ کر کے اضرب مراد لیا گیا. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، ایک اور مثال آپ لکھ لیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسِرَةٍ. فَنَظِرَةٌ یہ کیا ہے، مصدر ہے، نظیرتن کیونکہ مصدر ہے تبھی تو اس کے اوپر تنوین آئی، فعل ہوتا تو تنوین نہیں آتی. فنظیرتن کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو مہلت دینی ہے، اگر وہ پریشان حال ہے تو اس کو مہلت دینی ہے. ایک اور مثال لکھ لیں، سورہ سورہ بقرہ آیت نمبر 280. مثالیں میں زیادہ جمع کرتا ہوں کیونکہ بالمثال یتضح المقال، عربی میں کہا جاتا ہے بالمثال یتضح المقال، مثال سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا وعلی الذین، سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں اللہ نے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جن کے اندر طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی وہ کیا کریں گے، فدیتن، فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا. اب یہاں فدیتن کا مطلب فدیہ دو ہے نا، لیکن یہاں پہ استعمال کیا کیا گیا، مصدر کو استعمال کیا گیا، لیکن معنی اس میں کیا ہے، امر کا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں وجاہت بھائی؟ ضروری نہیں کہ ہر بات 100% سمجھ میں آ جائے، کبھی کبھی کوئی بات پہلی مرتبہ سنو تو 20% سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ 20% جو آپ سمجھ لیں گے پھر جب بار بار آپ کے پاس آئے گا تو وہ آپ کا فہم بڑھے گا، ہے نا. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اگر 100% نہیں سمجھ میں آ رہی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی بھی بات 100% بلکہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، 50 60 70 80 90% ہی سمجھ میں آتی ہے، تو اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مثالیں تھیں مصدر کی. وہاں پر تعام ہے نا، فدیتن، فدیتن ہے نا، فدیتن، فدیتن مصدر ہے نا، فدیتن. اس میں مطلب یہ آئے گا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو اب وہ اصل میں یہ اس میں مصدر نہیں آئے گا، اس طرح سے ماضی امر کا صیغہ نہیں آئے گا، بلکہ امر کا صیغہ کسی اور اس میں آئے گا، یعنی وہ تم آتو وغیرہ آئے گا کہ دو، فدیہ دو ہے نا، لیکن وہ آتو جو ہے وہ نہیں آیا اس کے اندر، اعتو یہ اس طرح سے کوئی صیغہ نہیں آیا. تو یہ کیا ہو گیا، مصدر جو فعل امر کی نیابت کرتا ہے. سمجھ میں آیا نا. اب چوتھا کیا ہے صیغہ، ہاں نظرتن. المضارع، چوتھا کیا ہے، المضارع المقرون بلام الامر. کبھی کبھی ایک طریقہ کیا ہوتا ہے امر کا، مضارع پر لام امر لگا دیا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ عام طور پہ صرف کی کتاب میں پڑھتے ہیں مضارع
یعنی امر غائب کا صیغہ اس کو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں. جیسے ایک تو ہوتا ہے افعل، اگر میں آپ کو بولنا ہے تو میں کیا بولوں گا؟ افعل، ہے نا. لیکن مان لو ساتھ نہیں ہے، وہ ممرہ میں ہے اور مجھے ان کو حکم دینا ہے غائب کو، تو کیا کہوں گا میں؟ لی افعل، چاہیے کہ وہ کرے، ہے نا. یا مجھے اپنے آپ کو مجھے اپنے آپ کو ہی حکم دینا ہے، تو میں کیا بولوں گا؟ لی افعل، مجھے چاہیے کہ میں کروں. لی نفعل، ہم کو چاہیے کہ ہم کریں. یہ جو لام امر ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہم اردو میں کیسے کرتے ہیں؟ چاہیے سے کرتے ہیں. چاہیے کہ ایسا کریں، چاہیے کہ ویسا کریں، ایسا ہم ترجمہ کرتے ہیں. اور کبھی آپ کو بولنے کے لیے میں افعال بھی بول سکتا ہوں، لی تفعل بھی بول سکتا ہوں، چاہیے کہ تم ایسا کرو. یہ بھی ایک امر کا صیغہ ہوتا ہے نا. تو یہ امر دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک افعال والا طریقہ اور ایک مضارع پر ہی لام امر. ایسا اب لام الگ الگ معنی میں آتا ہے نا. تو ایک لام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لی، یعنی امر کے معنی میں آتا ہے کہ تم کو چاہیے کہ تم ایسا کرو. اس میں فعل امر کے بعد سب سے زیادہ فعل امر اس طریقے سے آتا ہے. اس میں فعل امر بول رہا ہوں، فعل امر کے بعد سب سے زیادہ امر اس چوتھے صیغے سے آتا ہے، لام لگا کے. وَلْيَطَّوَّفُوا، چاہیے کہ وہ طواف کریں. مقرون مطلب جس سے لام امر ملا ہوا ہو، مقرون مطلب ملا ہوا ہو. بلام الامر. اس کی مثال شیخ نے دی ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. لیکن جہاں پہ یہ سورہ فتح میں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ یا سورہ مجادلہ میں بھی، یہاں پہ اگر آپ آیت کا پورا کانٹیکس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ لام امر کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہاں پر لام تعلیل والا ہے. جیسے سورہ فتح میں جہاں پہ لِتُؤْمِنُوا ہے، وہاں پہ تو واضح طور پہ لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے آیا ہے. تعلیل کا لام مطلب کیا ہوتا ہے؟ علت بیان کرنے کے لیے. جیسے اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو یہاں پہ لِتُؤْمِنُوا جو آیا ہے وہ تاکی کے معنی میں آیا ہے نا. اسی طرح سورہ مجادلہ میں بھی جو لام امر آیا ہے وہ تاکی تعلیل کے معنی میں ہے. تو یہ مثال جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. باقی قرآن مجید میں اس کی بہت سارے مثالیں موجود ہیں. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، سورہ بقرہ آیت نمبر 282، وَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 282. ہاں، فَلْيَكْتُبْ وَلْيَكْتُبْ، ہاں وَلْيُمْلِلْ، یہ بھی وہی ہے، اس کی مثال ہے. اور دیکھو اس میں بہت ساری مثالیں ہوں گی. 282. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ہے نا، قرآن میں آتا ہے. ابھی اس آیت کے اندر ہی دیکھو، یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کون سا صیغہ ہے؟ 4 صیغے ہم نے پڑھ لیے نا. فاکتبوا کون سا صیغہ ہے؟ پہلا والا فلم. ولیکتب بینکم، لام امر والا ہے. فلیکتب، ولیملل، ولیتق اللہ، فلیملل ولیہ، لام امر ہے. واستشہدوا، فعل امر ہے. ولا تسأموا، اچھا یہ تو وہ ہے. واشہدوا، فعل امر ہے. اب دیکھو اتنے ہی، اس میں کتنا؟ واتقوا اللہ، فعل امر ہے. تو بہرحال آپ نے دیکھا نا اس آیت ہی کے اندر کتنے سارے امر کیسے ایک آیت کے اندر آ گئے. تو یہ کبھی کبھی امر کا صیغہ کیسے آتا ہے؟ مضارع پر لام امر لگا کر کے آتا ہے. سورہ حج کی ایک آیت ہے، اس میں بھی ایک آیت میں اندر 3 صیغے ہیں امر کے. سورہ حج کی آیت نمبر 29، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم،
ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کر لیں. لیقضوا فعل امر ہے، ہاں، لیوفوا نذورهم اپنی نظروں کو پورا کر لیں، یوفو لیوفو، ہاں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور وہ طواف کریں. ان سب جگہوں پر حکم دیا گیا ہے نا، پر اس میں امر کا فعل امر کا صیغہ نہیں آیا ہے، بلکہ مضارع کا صیغہ آیا ہے جس پر لام امر لگا ہوا ہے. اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 102 جس میں اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے صلاۃ خوف کا، سورہ نساء آیت نمبر 102، اس میں بھی آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، فَلْتَقُمْ، ہاں، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے اسلحے کو. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ، آئے ایک دوسری جماعت، فَلْيُصَلُّوا، تو وہ نماز پڑھیں، لِيَأْخُذُوا، تاکہ وہ لے لیں. اس میں بہت سارے آپ کو نا وہ مل جائیں گے کہ لام امر کے ذریعے سے. حدیث میں بھی آپ کو مل جائے گا، جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سو کے اٹھے فليغسل يده، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ دھو لے اس سے پہلے کہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈالے. تو فليغسل یہاں پہ لام امر ہے. تو بہرحال یہ تو جو آپ نے نحو پڑھیں گے نا تو یہ سیکھ جائیں گے. صریح صیغے معلوم کرنا بہت مشکل چیز نہیں ہے نا. صریح صیغوں میں اجتہاد نہیں ہے، بس آپ کو امر کے صیغے پتہ ہونے چاہیے کون کون سے. تو آپ کبھی بھی صرف کی چھوٹی سی کتاب آپ پڑھ لیں تو آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ جائیں گے. امین الصرف بھی پڑھ لیں تو آپ سیکھ جائیں گے، بیسک ہے بالکل صرف کا. لیکن جو غیر صریح صیغے ہیں وہ اجتہادی ہیں، یعنی اس میں آپ کو اجتہاد، اس میں عقل لگانا پڑے گا، اس میں نحو کا نہیں بلکہ عقل کا کام ہے. تو یہ تو صریح صیغے. غیر صریح صیغے جب ہم کہتے ہیں نا تو غیر صریح صیغے سے ہماری کیا مراد ہے؟ صیغ تفید معنی الامر، صیغ تفید معنی الامر. تو یہ سے سمجھ میں آ گیا نا. 4 صیغے کون کون سے ہیں؟ فعل امر، اسم فعل امر، مصدر جو فعل امر کا نائب ہو، اور چوتھا مضارع پر لام امر لگا ہوا. سب سے زیادہ فعل امر آتا ہے، اس کے بعد لام امر آتا ہے، پھر وہ مصدر آتا ہے. مصدر کی بہت کم مثال ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ 5-6 مثالیں ہی ہیں پورے قرآن مجید میں مصدر کی. ہاں، اور اس کے بعد آخر میں کیا آتا ہے؟ اس میں فعل امر. اس میں فعل امر کی بہت صریح کوئی مثال آپ کو بلکہ شاید ملے ہی نہ، ہے نا. تو یہ تو ہو گئے صیغے کون سے؟ امر کے صریح صیغے. کچھ صیغے ہوتے ہیں امر کے غیر صریح، ہے نا، یعنی ایسی یعنی تدل ما يدل علیہ الامر، امر ہی کی جس پر دلالت کرتا ہے اس پہ ہی دلالت کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ صریح نہیں ہوتے ہیں. تو ہم ان کو صیغ التوابع بھی کہتے ہیں یا صیغ غیر صریح بھی کہتے ہیں. ابھی وہی آ رہی ہے بحث آگے نا، وہ عبارت ہے نا وقد یستفاد طلب الفعل من غیر صیغۃ الامر، اور کبھی کبھی طلب فعل کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے بغیر صیغہ امر کے، یعنی کبھی کبھی کسی جملے میں طلب فعل کا معنی پایا جاتا ہے لیکن اس کے اندر امر کا کوئی بھی صیغہ نہیں ہوتا، اسی لیے ہم اس کو کیا کہیں؟ غیر صریح ہے. کیونکہ اگر امر کا صیغہ آ جائے تب تو ایک دم سرات سے پتہ چل گیا نا. پر کبھی کبھی بغیر صیغہ امر کے بھی فعل طلب کیا جاتا ہے. اب اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اس میں سے کچھ طریقے شیخ جو ہے نا ہم کو بتا رہے ہیں. مثل این یوسف، ہاں، مثل ان یوسف بانہ فرض، جیسے کہ کسی کام کے بارے میں کہا جائے کہ یہ فرض ہے. کسی کام کے بارے میں کہا جائے کہ یہ فرض ہے. تم کرو یہ نہیں بلکہ بتا دیا گیا کہ یہ کام فرض ہے. ہاں، ایک منٹ. ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، یہ اس کو سیکھنے سے پہلے ایک بات اور دیکھ لیں
کبھی کبھی امر کا ایک چوتھا صیغہ بھی آ سکتا ہے. امر کا چوتھا صیغہ یعنی جس کو کہا جاتا ہے صیغۃ الامری حقیقتاً. حقیقتاً جو امر کا صیغہ ہے، جیسے حدیث جیسے آ جائے یعنی امر کا لفظ آ جائے. جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ بھی امر کا صریح صیغہ ہو گیا نا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تم کو حکم دیتا ہے. اب یہاں پہ امر ہی آ گیا نا، تو یہ پانچواں صیغہ ہے، اس کو بھی لکھ لیں. امر اللہ ہو، کتب اللہ ہو، یہ سب اس میں ہے. کتب اللہ نہیں، لیکن امر والا آ جائے گا. ابھی کون سی دلیل مجھے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 100 سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے. صیغۃ الامر حقیقتاً، امر کا صیغہ ہی آ جائے سیدھا کہ اللہ امر کرتا ہے. اب اس میں اور کیا چاہیے؟ ہاں یہ تو امر کا لفظ ہی آ گیا. جیسے حدیث میں آ جائے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہم کو امر کیا. اب یہ ایک دم سری صیغہ ہو گیا نا بالکل. سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو نوازنے کا. کیوں آ رہی ہے آواز؟ آواز آ رہی ہے؟ یہ نزدیک لے لوں نا، یہ مائک سے آ رہی ہے. بیس کم کرو، کیا معلوم اس سے. اہل حدیث مسجدوں کی علامت یہ ہے کہ اس میں مائک خراب رہتا ہے، کیونکہ اہل حدیث سب مجتہد ہوتے ہیں نا، تو مائک میں اجتہاد کرتے ہیں. ہر آدمی اجتہاد کرتا ہے اپنا خود. مقلدوں کے یہاں مائک اچھا رہتا ہے. ہاں ادھر سے نہیں. ہاں چلو رہنے دو اس کو، برداشت کر لیتے. تو یہ ایک ہاں صیغۃ الامر حقیقتاً، حقیقت میں امر کا جو ہے نا وہ لفظ آ جائے. تو جیسے کسی حدیث میں ایسا مثل ان یوصف انہ فرض، جیسے کسی حدیث میں یہ آ جائے نا کہ یہ چیز فرض ہے، تو اب یہ کوئی امر کا صیغہ تو نہیں ہے نا کہ یہ چیز فرض ہے. ہاں لیکن اگر ایسا آ جائے جیسے اللہ کے، جیسے حضرت ابو سعید خدری، اس کی مثالیں لکھ لو ساری. ہاں جیسے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے نصاب لکھے اور اس کے بعد کہا ہذہ فریضۃ الصدقہ التی فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا. یا اسی طرح سے جو ایک صدقے والی حدیث ہے نا، صدقۃ الفطر والی حدیث ہے. ہاں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے صدقہ فطر. یعنی فرض وہاں پہ حصے کے معنی میں کتنا حصہ طے کیا ہے. تو اگر کسی ہاں فرض اللہ اس طرح قرآن میں مثال نہیں ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج. ہاں یہ بھی ہے، فمن فرض فیہن الحج. دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کے بارے میں کہا ہو کہ یہ چیز فرض ہے نا، تو وہ چیز کیا ہو جائے گی، فرض. جیسے وہ حدیث ہے نا کہ فعلمہم ان اللہ افترض علیہم خمس صلوات، ان اللہ افترض علیہم خمس صلوات فی الیوم واللیلہ. او واجب، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کہا ہو کہ یہ واجب ہے اللہ اس کے رسول نے، تو بھی کیا ہو جائے گا، وہ واجب ہو جائے گا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل الجمعتی واجب علی کل مسلم محتلمین، یا جمعہ کا غسل ہر محتلم یعنی بالغ پر واجب ہے.
او مکتوبن، یا کسی کام کو اگر اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ یہ مکتوب ہے. مکتوب بھی کس معنی میں آتا ہے؟ فرض کے معنی. اچھا نہیں، ہاں جیسے میں یہ اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ فرض کہا ہو یا واجب کہا ہو، ہاں، یا کتبہ کے الفاظ آئے ہوں، جیسے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا یعنی واجب کر دیا گیا. یا اسی طرح اللہ کے ذریعے سے، جو کبھی اللہ کے ذریعے سے بھی آتا ہے نا، جیسے للہ علی الناس حج البیت. کسی چیز کو حکم دینے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ذریعے سے حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ آپ کو فرض یا واجب ہی کو مقدر ماننا پڑے گا نا. علیکم بالصدق. جیسے للہ علی الناس حج البیت، لوگوں کے لیے، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے حج. تو لوگوں پر کیا فرض ہے کہ فرض ہے، واجب ہے. وہ فرض واجب بھی کچھ نہ کچھ مقدر اس میں ماننا پڑے گا. موٹر کی آواز. اچھا یہ موٹر کی آواز ہے. اسی طرح سے او مندوبن، کسی کام کو اگر مندوب کہہ دیا ہے، ہاں، تو بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ تو بھی امر کا صیغہ، تو امر تو ہوگا نا. مندوب کا مطلب ویسے تو مستحب ہوتا ہے، لیکن مستحب میں بھی تو امر ہوتا ہے نا. مندوب جو ہے اس کو اگرچہ مستحب کہا جاتا ہے پر اس میں بھی تو امر ہوتا ہے. پر ایسا کوئی واضح مثال نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے کسی کام کو مندوب کہا ہو. ایک حضرت زبیر والی ایک حدیث ہے کہ ندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خندق فانتدب الزبیر، کہ اللہ تعالیٰ نے خندق کے دن بلایا تو حضرت زبیر نے وہ کام کیا. اللہ کے رسول نے کسی کام کا حکم دیا تو حضرت زبیر نے وہ کام کیا. لیکن ایسے باقاعدہ اللہ کے رسول نے کسی کام کو مندوب کہا ہو، اس کی مثال نہیں ملتی. ہاں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی کا او طاعتن، یا کسی کام کو اطاعت کہا جائے، ہے نا، کہ یہ کام کیا ہے؟ اطاعت ہے. تو بھی کیا ہو جائے گا؟ جیسے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اب یہاں پر اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اس کو رسول کی اطاعت کو کیا کہا گیا؟ اللہ کی اطاعت کہا گیا. اس کا مطلب رسول کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا. رسول کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. اسی طرح سے اچھا واجب والی ایک مثال اور ملتی ہے ہم کو، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، جمعہ جو ہے وہ ہر مسلمان پر واجب ہے. اب اور کیا ہو گیا؟ اور یمدح فاعلہ، یا اس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ کرنے والے کی تعریف کر دیں تو اس کا مطلب کہ وہ کام شریعت میں مطلوب ہے. جیسے کوئی مثال بتاؤ. کتنا اچھا ہے کہ بھائی جیسے میں نے بتایا نا، اللہ کے نبی فرمایا احب عبادی الیہ اعجلہم فطرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احب العباد الیہ اعجلہم فطرا، سارے بندوں میں میرے سب سے محبوب بندے کون ہیں؟ جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں. یا جو میں نے بتایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے بندے پر، یعنی ایک دعا اللہ کے رسول نے دی ہے نا کہ اللہ رحم کرے ایسے بندے پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو، پر پڑھنے والے کے لیے دعا دی. دعا بھی مدح کا ایک اسلوب ہوتا ہے. ہاں وہی ساری جو حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہو. جیسے اللہم ارحم المحلقین، حل کرنے والوں پر اللہ رحم فرما. اور یہ بھی انصار اور مہاجر کی یہ ہاں اللہم مغفر الانصار. ہاں اللہ تعالیٰ انصار کی مغفرت فرما، لیکن وہ تو ایک محدود زمانے کے لیے انصار کی فضیلت کے لیے.
اور یذم تارکہ، دوسری صورت کیا ہے؟ جس کے چھوڑنے والے کی مذمت کی جائے. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اس کا کرنا، بھائی چھوڑنے کی مذمت کی گئی، اس کا مطلب کہ اس کا کرنے والا اچھا ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ کے نبی فرمائے ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، کہ جب بھی رفق کسی چیز میں ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اس کی زینت کو بڑھا دیتی ہے. ولا ینزع من شیء الا شانہ، اور نہیں چھوڑی جاتی کسی چیز میں مگر اس کو خراب کر دیتی ہے. تو کسی بھی کام کے چھوڑنے والے کی مذمت اگر آ گئی کہ جس نے یہ کام چھوڑا اس کے یہ مذمت ہے، تو یہ صورت بھی کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک طرح طریقہ ہے امر کا طلب کرنے کا. اور یہ ترتب اعلی فعلہ ثواب، یا اس کے کام کے کرنے پر کوئی ثواب بتایا جائے کہ یہ کام کرنے پر ثواب ہے. جیسے اللہ نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ اس کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اس کا مطلب کرنا چاہیے نا، اور پھر کرنا. اسی طرح سے ہاں والحج المبرور لا لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے. تو جب وہ ادا دیا گیا ہے نا، تو کیا ہے؟ یا کسی اس پر کہ بھئی اس پہ اتنا ثواب ملتا ہے یہ کام کرنے پر. جیسے عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، عرفہ کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ یہ کام کرنا طلب کیا جا رہا ہے نا. تو طلب کا ایک اسلوب کیا ہوتا ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب، یا اس کے چھوڑنے پر نہیں اس کے چھوڑنے پر مذمت کی جائے اس کے چھوڑنے والوں کو، یہ بھی طلب کا ایک طریقہ ہے. یا اس کے چھوڑنے والے کے لیے عقاب، کہ جو کام چھوڑ دے اس کے لیے گناہ ہے. وعلی ترکہ عقاب، کسی کام کے چھوڑنے پر اگر گناہ بتا دیا جائے کہ جس نے کام چھوڑا اس کو گناہ ملے گا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی فعل کے طلب کرنے کا. جیسے اللہ تعالیٰ نے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کیسے ہے؟ جس نے عصر کی نماز چھوڑی فکان نما، اس کے گھر اہل اور مال ہلاک ہو گئے، اس طرح کے الفاظ ہے نا. تو اس کا مطلب عصر کی نماز پڑھنا چاہیے. یا جیسے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں ایک آدمی لیٹا تھا اور اس کے بغل میں ایک فرشتہ کھڑا ہے اور پتھر سے اس کا سر پھوڑ رہا ہے. تو میں نے پوچھا تو کیا بتایا کہ اس نے قرآن سیکھ کر کے اس سے غافل ہو گیا، وہ ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز چھوڑ کر کے سوتا رہتا تھا. تو سارے جو قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، جس میں کسی کام کے چھوڑنے والے کو عذاب بتایا گیا ہو، وہ بھی سب کیا ہے؟ امر ہی کا صیغہ ہے. پر کون سا صیغہ ہے؟ غیر صریح صیغہ ہے. اس میں بہت سارا اور ایگزامپل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، جس نے کسی مسلمان کا حق مارا اپنے دائیں ہاتھ سے تو اس پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے. اور وہ مسلمان سے کتابوں اس میں جو عقاب قبائل دی جو کفر ہے، اور اس کے ہاں وہ بھی اس کو کفر کہا گیا ہے، تو وہ بھی سمجھیے کہ اس کو وہ ایک ممانعت والا نہیں والا ہے نا، وہ نہیں کا صیغہ ہے، وہ نہیں کا صیغہ ہے. اللہ رب العالمین نے رحمت سے نہیں دیکھے گا شخص کو جس میں ہاں اب وہ جو نہیں ہے اسی کے بالخلاف، وہ اصل میں تو نہیں کا صیغہ ہے، اس چیز سے روکا گیا ہے نا. پر وہ کام جو ہے وہ حرام ہے نا. ابھی ہم امر کی مثالیں دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں کی مثال ہو جائے گی. جس کام کی کرنے پر عقاب ہو وہ نہیں ہے، جس کام کے چھوڑنے پر عقاب ہو وہ امر ہے، کہ کام اگر چھوڑ دیا تو گناہ ملے گا. زکات چھوڑنے پر، ہاں زکوٰۃ چھوڑنے پر، جیسے کہ اس کو ایک دن پورا جو 50,000 سال کا ہے اس کے برابر اس کو عذاب دیا جائے گا، ہے نا. جو مال رکھتے ہیں اور اس میں زکوٰۃ نہیں دیتے، جو قرآن کی آیت ہے، ان کو داغا جائے گا. ہاں یطوقون ان کو طوق پہنایا جائے گا. بہت سارے نا وعیدیں کسی کام کے چھوڑنے پر، جو وعید نماز کے چھوڑنے پر وعید، روزے کے چھوڑنے پر وعید آتی ہے کہ اس کو کیسے وہ روزے کے چھوڑنے پر الٹا لٹکایا جائے گا، ایسا ہے نا ایک حدیث میں. وہ ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر گئے معراج میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو چپ چپ کے کھا لیتے تھے. ہاں اس میں ہے کہ افطار سے پہلے کھا لیتے.
تو یہ سارے کیا ہو گئے؟ امر کے غیر سری صیغے ہو گئے نا. کتنے صیغے ہو گئے؟ یہ پورے تقریباً 9 صیغے ہو گئے اپنے نا. پھر سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ کسی کام کو فرض کہا گیا ہو یا واجب کہا گیا ہو یا مکتوب کہا گیا ہو یا مندوب کہا گیا ہو یا اس کو اطاعت کہا گیا ہو یا اس کے کرنے والے کی تعریف کی گئی ہو یا چھوڑنے والے کی مذمت کی گئی ہو یا اس کے کرنے پر ثواب مرتب ہو رہا ہو یا ترک پہ عقاب مرتب ہو رہا ہو. تو یہ سارے طریقے جو ہوتے ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں؟ کسی فعل کو طلب کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. تو یہاں تک ہم نے یہ دیکھ لیا کہ شریعت میں کوئی چیز اگر طلب کی جائے تو اس کا اسلوب کیا ہوتا ہے. اب یہ تو سمجھیے کہ یہ تو تھوڑا سا مطلب واضح چیز ہے. یہ تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو یہ دونوں چیزیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی. لیکن ایک چیز جو ہے وہ بہت اجتہادی ہے کہ بھائی ایک امر کا صیغہ آ گیا ہے. اب اس امر کے صیغے کو 3 بحثیں ہوں گی اس میں. پہلا، امر کا صیغہ آنے کے بعد وہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے یا استحباب پہ. اللہ نے کہا یہ کام کرو، تو یہ کرو سے کیا ہو جائے گا؟ یہ کرنا کمپلسری ہے یا والنٹری ہے کہ کر لو تو بہتر ہے. دوسرا جو شیخ بحث کریں گے وہ ہے کہ امر کا صیغہ فوریت کا تقاضا کرتا ہے یا اس میں تراخی کی گنجائش ہوتی ہے، فوراً کرنا ہے یا لیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور تیسرا، امر کے صیغے میں تکرار ہوتی کہ نہیں ہوتی، یعنی ایک بار کرنا ہے یا بار بار کرنا ہے. اس پہ شیخ نے بحث نہیں کی تکرار پہ. اول 2 چیزوں پر بحث کی ہے. ما تقتضیہ صیغۃ الامر، صیغہ امر کا تقاضا ہو کیا ہوتا ہے. اس کو پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلی مجلس میں، ابھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے آج کلاس یا تو یہ ابھی جو تھوڑا 10 منٹ کے وقفے کے بعد یہ بھی پڑھ لیں گے ہم لوگ. ما تقتضی صیغۃ الامر. السلام علیکم.